بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 623 ملاحظہ فرمائیں۔ پولیس مین نے میرے منہ پر اچانک تھپڑ مار دیا۔ میرا ایک گال دہنے لگا، لیکن میں نے اس ذلت کو صرف اس لیے برداشت کیا کہ میں معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ الزام کے بچے، بکواس کیے جاتا ہے، پولیس مین نے مجھے گالی دے کر کہا۔ پرلوک میں جا کے ملے گا رکمنی سے، مجھے بے وقوف بناتا ہے۔ کوئی مانے گا تیری بات کہ یہ تو نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ میں نے نوٹس کی طرف دیکھا، یہ کیا ہے؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ اس نے میرے دوسرا جام پر رسید کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہندی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ہندی بھی نہیں آتی، لیکن ایک اور بھاشا آتی ہے جو تم آسانی سے سمجھ سکو گے۔ میں نے وردی کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب میں تمہاری زبان میں بات کروں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بے سود کوشش کی۔ میرے تیور، میری گرفت دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ طاقت کی زبان میں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ کیا؟ میں نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ تھانے لے جائے گا؟ چل تھانے تیری تو۔ وہ جھٹکے سے آگے آیا۔ میں نے گھٹنا اوپر اٹھایا اور اسے اوپر سے گزار کے پھر قدموں میں کھڑا کر دیا۔ زمین کو قدموں کے نیچے سے نکلتے، آسمان کو اوپر سے گزرتا دیکھنے کے بعد وہ کچھ دیر ہکا بکا کھڑا رہا۔ میں نے کہا، پولیس والے ہر جگہ دو زبانیں بولتے ہیں۔ ابھی تم نے مجھ سے اپنی مادری زبان میں بات کی تھی، اب میں تمہاری فادری زبان میں بات کرتا ہوں۔ یہ لو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں 100 کا ایک نوٹ تھما دیا۔ اگر تم نے پیسے کی زبان نہ سمجھی تو پھر ہم طاقت کی زبان میں بات کریں گے، غالب نے کہا۔ پولیس مین نے بے یقینی سے 100 کے نوٹ کو دیکھا۔ کچھ دیر تذبذب کا شکار رہا۔ اسے سے اونٹ کاٹتا رہا اور شاید یہ سوچتا رہا کہ اسے دھمکی سے ڈرے بغیر ایک فرد شناس پولیس مین کا کردار ادا کرنا چاہیے، یا مصلحت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے 100 کے نوٹ کو پرامن سمجھوتے کی دستاویز کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ جذبات پر رکل نے فتح پائی اور اس نے نوٹ جیب میں ڈال کے ایک گہری سانس لی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس یہ پڑھ کے سنا دو، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ شاید اسے امید نہ تھی کہ جو اس کی مادری اور فادری زبان پر اتنا عبور رکھتے ہیں وہ اتنا معمولی مطالبہ پیش کریں گے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر رکمنی کے سورگ باشی ہونے کے کارن ہاسپٹل بند رہے گا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر رکمنی کو؟ کل تک تو وہ ٹھیک تھی۔ پولیس مین نے کہا، ان کی ہتیا ہو گئی ہے۔ مرڈر؟ غالب نے یوں کہا کہ پولیس مین بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیسے؟ کب؟ کس نے کیا ہے ان کا مرڈر؟ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو پولیس کو بتا دینا، بڑی مہربانی ہوگی، وہ بولا۔ قتل کرنے والے کا نام پتہ سب لکھوا دینا، اور یہ بھی کہ کارن کیا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم نے ساری بات نہ بتائی تو مجھے پھر تمہاری مادری یا فادری زبان استعمال کرنی پڑے گی۔ مجھے فادری زبان پسند ہے، وہ پیچھے ہٹ کے بولا۔ میں نے اسے دوسرا نوٹ دیا۔ اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں فادری زبان۔ تم مجبور کرو گے تو مادری زبان میں بات ہوگی۔ وہ نوجوان جوشیلا اور احمق نظر آتا تھا، مگر خاصا ذہین اور معاملہ فہم ثابت ہوا۔ آج صبح یہاں کچھ لوگ آئے تھے۔ ہاسپٹل میں کام کرنے والی ایک نرس، ایک میڈ وائف اور ایک بنگن نے بتایا کہ صبح 9 بجے ہاسپٹل کھولا تو وہ پہلے سے باہر موجود تھے۔ عجیب جنگلی قسم کے لوگ تھے اور مضافات کے دیہات کی زبان بولتے تھے، ایک قبیلے کی زبان سے ملتی جلتی۔ نرس اندر مصروف تھی، بنگن جھاڑ پھونچ کر رہی تھی اور میڈ وائف ڈاکٹر رکمنی کے پاس تھی۔ انہوں نے کسی مریض کے بارے میں پوچھا۔ کس مریض کے بارے میں؟ انہوں نے نام نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ کیا یہاں کوئی شخص زخمی حالت میں لایا گیا تھا جس کے جسم پر کوئی زہریلے تیر کا زخم ہو؟ زہریلے تیر کا؟ میں چونکا۔ اس میں چونکنے والی کیا بات ہے؟ وہ بولا، چونکنے کی بات تو ہے، یہاں لوگ خنجر یا گولی کے زخم کی بات کرتے ہیں، تیر کون چلاتا ہے؟ میں نے کہا، خیر انہوں نے براہ راست یہی سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر رکمنی نے کہا کہ ہاں، ایک زخمی آیا تو تھا۔ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے اور تم یہ بات کیسے جانتے ہو کہ زخم کسی زہریلے تیر کا تھا؟ انہوں نے ڈاکٹر رکمنی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ اب وہ زخمی کہاں ہے اور وہ لوگ کہاں ہیں جو اسے لائے تھے۔ ڈاکٹر رکمنی نے بتایا کہ زخمی تو مر گیا اور جو اسے لائے تھے وہ معلوم نہیں کہاں گئے۔ انہوں نے زخمی کے بارے میں مزید سوالات کیے۔ ڈاکٹر رکمنی نے پولیس کو بلانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ تمہارے سوالوں کا جواب پولیس دے گی اچھی طرح۔ بس اس کے بعد انہوں نے رکمنی کو مارا، نرس کو بھی مارا اور سب کو باتھ روم میں بند کر دیا، کپڑے اتار کر۔ ہاں، تاکہ وہ شور نہ کریں اور بعد میں سیدھی باہر جا کے لوگوں کو نہ بلا لیں۔ پولیس مین بولا۔ فون انہوں نے زمین پر مار کر توڑ دیا۔
باتھ روم میں باہر کنڈی نہیں تھی، ورنہ وہ کنڈی لگا جاتے، ان کے کپڑے نہ اتارتے۔ ظاہر ہے بعد میں انہیں کچھ دیر لگی۔ عجیب بے وقوف لوگ تھے، ہاسپٹل کو باہر سے کیوں نہیں لاک کر گئے؟ میں نے کہا، باہر جانے کے 2 دروازے ہیں، وہ کسی کھڑکی سے بھی نکل سکتی تھیں۔ پولیس مین بولا، کیا اتنی دیر میں کوئی مریض یا ملاقاتی نہیں آیا؟ آیا ہوگا، مگر انہوں نے باہر یہ نوٹس لگا دیا تھا، یہ انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے دروازے پر چسپاں کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اور کسی نے یہ نوٹس نہیں لکھا، نہ ہاسپٹل کے عملے نے اور نہ رکمنی دیوی کے کسی جاننے والے نے۔ پولیس نے سب سے پوچھ لیا ہے، اگر کسی نے لکھا ہوتا تو مان لیتا۔ اس میں جرم کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کسی کی ہینڈ رائٹنگ نہیں، مارکر ہاسپٹل کا ہے اور کاغذ بھی۔ انہوں نے یہ نوٹس یہاں آنے کے بعد لکھا اور باہر لگا دیا۔ میں نے کہا، گویا وہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے، انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا مطلوبہ آدمی اس ہاسپٹل میں ہے؟ ہاں، مگر زخمی سے زیادہ وہ ان لوگوں کے متعلق جاننا چاہتے تھے جو اسے لائے تھے۔ پولیس مین بولا، تم تو تفتیش کے سارے نتائج سے باخبر ہو، ہر بات معلوم ہے تمہیں۔ میں نے کہا، ساری تفتیش میں خود کر رہا ہوں۔ وہ دانت نکال کر بولا، اور اس وقت بھی تفتیش ہی کر رہا ہوں، گپ شپ نہیں کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، میں ڈیوٹی پر ہوں۔ یعنی تم ہمارے بارے میں بھی رپورٹ دو گے؟ ہاں، تفصیل سے۔ وہ بولا، تمہارا حلیہ اور تم سے ہونے والی یہ گفتگو میری رپورٹ میں شامل ہوگی۔ اپنی رپورٹ میں 200 روپے بھی نتھی کرو گے؟ کیوں نہیں، ان پر تمہارے فنگر پرنٹ ہیں۔ ویسے بھی وہ رشوت تھی، ظاہر ہے رشوت کوئی بلا وجہ نہیں دیتا۔ صبح سے اب تک نہ جانے کتنے لوگ آ چکے ہیں اور مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ ڈاکٹر رکمنی کو کس نے قتل کر دیا اور کیوں۔ کسی نے مجھ سے مادری یا فادری زبان میں بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے کہا، گویا تمہاری نظر میں ہماری حیثیت مشکوک ہے، سخت مشکوک ہے۔ وہ بولا، اچھا یہ بات ہے تو پھر باقی سٹوری بھی سنا دو تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور کیا رہ گیا ہے بتانے کو؟ تمہیں سب معلوم ہے۔ وہ بولا، وہ تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ میں اور غالب اس انکشاف پر شدید رد عمل کا اظہار نہ کرتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر اس نے اچانک ریوالور نکال لیا۔ میں نے کہا، ہمیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس زخمی کو تم لوگ لائے تھے اور تم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہو۔ تمہارا حلیہ بالکل وہی ہے جو قاتلوں نے ڈاکٹر رکمنی کو بتایا تھا۔ نرس اور مڈ وائف دونوں نے سنا تھا اور ان کے بیان میں شامل ہے۔ تمہارے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ پولیس مین بولا، تاہم ڈاکٹر رکمنی نے اس کا اعتراف نہیں کیا مرتے دم تک۔ انہوں نے اسے بہت اذیت دی۔ باتھ روم میں بند عورتوں نے اس کی چیخوں کو سنا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں معلوم، میں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ زخمی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ تھا۔ وہ تمہیں بچانے کی کوشش میں ماری گئی۔ پہلے میں نے تمہیں عام آدمی سمجھا، تم تو خاص آدمی ہو۔ ہم بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ بے وقوف نظر آنے والا پولیس مین جس نے مزاحمت کیے بغیر رشوت بھی قبول کر لی تھی اور یہ ظاہر کرتا رہا تھا کہ وہ ہم سے تعاون کر رہا ہے، بے حد چالاک اور نڈر ثابت ہوا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں تفتیش مکمل کر لی تھی اور ہمیں سب بتا کے ہم سے سب پوچھ لیا تھا۔ اب تم ہمیں گرفتار کرو گے؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا، صرف تم ہی وہ سب کچھ بتا سکتے ہو جو ڈاکٹر رکمنی نے نہیں بتایا تھا، مثلا یہ کہ وہ زخمی کون تھا اور اب کہاں ہے۔ ڈاکٹر رکمنی نے ٹھیک کہا تھا، وہ مر چکا ہے اور اس کی لاش بھی کوئی لے گیا ہے۔ تم ہاسپٹل سے معلوم کر لو، وہ میں معلوم کر لوں گا۔ وہ بولا، ایک بات اور بتاؤ، وہ لوگ سونے کا ذکر کر رہے تھے، نرس نے بھی سنا، وہ بار بار پوچھتے تھے کہ سونا کہاں ہے۔ پھر ڈاکٹر رکمنی نے کیا بتایا؟ کچھ نہیں، وہ کہتی رہی کیسا سونا؟ سونے کے بارے میں تو ہمیں بھی نہیں معلوم، یعنی باقی باتوں کا علم ہے تمہیں؟ وہ خوش ہو کے بولا، کیا تم ایک اور بات جانتے ہو؟ وہ کیا بات ہے؟ یہ کہ میں عام پولیس مین کی وردی میں ASP ہوں اور مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آؤ گے۔ وہ بولا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کی خاطر ڈاکٹر رکمنی نے جان دے دی مگر ان کا پتہ ٹھکانہ نہیں بتایا۔ تم واقعی بہت ہوشیار شکاری ہو۔ میں نے کہا، تم نے خود کو ایک عام بے وقوف، بزدل، لالچی پولیس مین ظاہر کیا، حالانکہ تم ایک ذہین اور فتین افسر ہو۔ یہ معاملہ ہی اتنا پراسرار اور دلچسپ تھا، بالکل ٹھیک، اور غالباً تم معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، کسی حد تک۔ اس واردات کے پیچھے سونا ہے، زر، زمین، زن۔ میں نے ساری لایا، رکمنی جیسی حسین عورت سونے کے چکر میں ماری گئی، یہی بات ہے نا؟ یہ سونا کس کا تھا؟ وہ بولا،
اور کتنا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ میں نے غالب کی طرف دیکھا۔ سونا کہاں سے آتا ہے؟ غالب نے کہا، سونا کان سے نکلتا ہے۔ میرے کانوں کی طرف مت دیکھو، میں اس کان کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہارے کان سے صرف میل نکلتا ہے، مگر پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، تو کیا سونا کان کا میل نہیں سمجھا جا سکتا؟ میں نے کہا، شٹ اپ، بہت سن لی تمہاری بکواس میں نے۔ وہ ریوالور ہلا کے بولا، اب پولیس اسٹیشن چل کے بولنا۔ میں نے کہا، تمہارا ایک اندازہ غلط ہو گیا ہے ایس پی صاحب۔ وہ کیا؟ تم نے یہ کیسے فرض کر لیا؟ کیا ہم تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہنسی خوشی تھانے چلے جائیں گے؟ تمہارا تو اب باپ بھی جائے گا۔ وہ بولا، میں 3 تک گنوں گا۔ کیوں 10 تک کیوں نہیں؟ میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ خبردار، اب تم نے ایک قدم بھی بڑھایا تو میں گولی مار دوں گا۔ صورتحال یک لخت سنگین ہو گئی۔ اے ایس پی پہلے ہی اندازہ کر چکا تھا کہ میں جوڈو کراٹے کے داؤ پیچ جانتا ہوں، اور وہ مجھے قریب آنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ ہاسپٹل کی آتے میں مجھے پولیس کی کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں وہ اکیلا ہے، مگر وہ مسلح تھا، اور اس کے تیور بتاتے تھے کہ وہ گولی چلا دے گا۔ جیسے وہ پہلے میں عام آدمی سمجھا تھا، ویسے ہی ہم اسے عام پولیس مین سمجھے تھے۔ پھر وہ سنبھل گیا، مگر میں نے اپنی شاذوری کو غلط وقت پر استعمال کر کے اپنی کمزوری بنا لیا تھا۔ اس نے ریوالور اٹھا کے کہا، 1 2۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، اسی طرح گھوم جاؤ اور چلنا شروع کر دو۔ میں بالکل تمہارے پیچھے ہوں، اگر کوئی غلط حرکت کی تم نے تو کھوپڑی اڑ جائے گی تمہاری۔ وہ بولا، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اس طرح کہاں تک لے جاؤ گے تم ہمیں؟ تھانے تک۔ وہ بولا، باہر پولیس کی نفری موجود ہے۔ میں نے اور غالب نے پلٹ کے گیٹ کی طرف چلنا شروع کیا۔ میں اب بھی پر امید تھا کہ مجھے اے ایس پی کوئی موقع ضرور فراہم کرے گا، جب میں تھوڑا سا خطرہ مول دے کر اس کامیابی کو ناکامی میں بدل دوں گا۔ لیکن اندر ہی اندر سے یہ خیال بھی ڈرا رہا تھا کہ ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تھانے پہنچ جانے کے بعد ہمارے لیے رہائی کے امکانات معدوم ہو جاتے تھے، اور ہمارے اعمال کے سارے دفتر کھل جانے کے امکانات بہت روشن ہو جاتے تھے۔ مجھے یوں غیر متوقع طور پر پکڑے جانے کا جتنا افسوس تھا، اس سے کہیں زیادہ رنج رکمنی کی دردناک موت کا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ سیدھی سادھی لڑکی جو کل رات تک ہمارے ساتھ تھی اور ہم سے اپنے مستقبل کے خوابوں کی باتیں کرتی رہی تھی، بہت خوش تھی کہ اب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پارو اور کمار کا گھر بن جائے گا تو وہ راجن کے ساتھ شادی کر سکے گی۔ وہ لڑکی اب زندہ نہیں ہے۔ اس کا مظلوم تشدد کی تاب نہ لا کے بے جان ہو جانے والا، زخموں سے چور اور شکستہ بدن کسی مردہ خانے کی ٹیبل پر پوسٹ مارٹم کے عمل سے گزر رہا ہے، یا کسی چیتا کے شعلوں میں راکھ ہو رہا ہے۔ بہت سے سوالات کا جواب حالات نے فراہم کر دیا تھا۔ رکمنی کی جان لینے والے اسی قبیلے کے لوگ تھے جن کے سردار کا قاتل اسی کا بیٹا تھا، مگر وہ ہمارے ساتھ فرار ہو کے کلکتہ پہنچ گیا تھا۔ شاید انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ نورل کی لانچ میں ہم اور کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی ان کے تیر کا نشانہ ضرور بنا ہوگا۔ انہوں نے حیرت انگیز تیزی اور عقل مندی کا ثبوت دیا اور ہمارے پیچھے پیچھے کلکتہ پہنچ گئے۔ شاید وہ راتوں رات ہر ہاسپٹل میں گئے، یا انہیں اگلا پورا دن ملا اور آخر کار وہ ایک ایسے زخمی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے جس کے شانے پر زہریلے تیر کا زخم تھا۔ مجھے رکمنی پر تعجب تھا کہ اس نے ہماری خاطر اتنی اذیت کیوں جھیلی۔ اسے کیا ضرورت تھی جو مرنے کی؟ وہ قبیلے والوں کو بتا سکتی تھی کہ فلاں ہوٹل میں جاؤ، تمہیں وہ لوگ مل جائیں گے جو چندو کو لے کر آئے تھے۔ وہ بتا سکتی تھی کہ چندو کی لاش فلاں ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی کہ اس نے ہمارے لیے یا سیر سوا سیر سونے کی خاطر زندگی قربان کر دی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ قبیلے والے اسے مارنا نہ چاہتے ہوں اور وہ خود بھی تھوڑی بہت مزاحمت پر آمادہ ہو، مگر حادثاتی طور پر اور بلا ارادہ پڑنے والی کسی چوٹ نے اس کی جان لے لی ہو، یا زیادہ مشتعل ہو جانے والے کسی شخص نے اس پر مہلک وار کر دیا ہو۔ ایک امکان اس بات کا بھی تھا کہ وہ اپنے بھائی کمار کو بچانا چاہتی ہو۔ اسے معلوم ہوگا کہ سونا تو کمار کے پاس ہے، اور اس نے قاتلوں کو ہمارا پتہ بتایا تو کمار انہیں خود ہی مل جائے گا، اور یہی بات زیادہ کرین قیاس لگتی تھی۔ اس کے باوجود کمار کا ہم سے ملنے کے لیے نہ آنا اور کوریئر سروس سے پاسپورٹ ارسال کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کیا کمار کو معلوم ہو گیا تھا کہ رکمنی کا قتل ہو گیا ہے؟ اس کو قتل کرنے والے کون تھے اور انہوں نے اسے کیوں مارا؟ ممکن ہے یہ سب اسے دیر سے معلوم ہوا ہو۔ وہ ہمارے پاسپورٹ بنوانے کے چکر میں تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کہ وہ رکمنی کی طرف گیا تو اس نے پولیس کو دیکھا، اور اسے بہن کے قتل ہونے کی خبر ملی تو وہ خود
اپنی جان بچا کے بھاگ گیا۔ اسی نے پاسپورٹ ہمیں کوریئر سروس سے بھجوائے۔ شاید اسے ڈر ہوگا کہ وہ خود ہم سے ملنے گیا تو ہمارے ساتھ ہی پکڑا جائے گا۔ رکمنی کے قاتل وہاں موجود ہوں گے۔ یہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ رکمنی نے قاتلوں کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ ویسے بھی سونا اس کے پاس تھا اور قاتل وہی سونا مانگ رہے تھے۔ کیا کمار کو سونا اتنا عزیز تھا؟ اسی سونے کی وجہ سے رکمنی کی جان گئی تھی۔ اس کی موت کے ذمہ دار ہم تھے۔ وہ سونا قبیلے والوں کے حوالے کر کے انہیں بتا سکتا تھا کہ یہ ہیں تمہارے مطلوبہ آدمی، یا وہ سونا پولیس کو دے کر ہماری نشاندہی کر سکتا تھا۔ مگر اس سے کمار کو کیا فائدہ ہوتا؟ رکمنی تو مر چکی تھی اور وہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہ ہمیں پکڑواتا یا سونا واپس کرتا تو ہمارے ساتھ خود بھی خون کے پیاسے قبیلے والوں کی نظر میں آتا یا پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ اس نے عقل مندی سے کام لیا اور خود روپوش ہو گیا۔ اپنی جان بچا کے ہی وہ کچھ کر سکتا تھا۔ ہم سے انتقام لینے کی تو کوئی توک نہ تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ہم سے مل کے قبیلے والوں سے اپنی بے گناہ بہن کے خون کا بدلہ لے۔ اس کی مدد ہم کر سکتے تھے، چنانچہ اس کی نظر میں رکمنی کے قاتل ہم نہیں ہو سکتے تھے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے دل میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ شاید کمار ہم سے رابطہ کرے گا۔ ممکن ہے وہ چھپ کے سب دیکھ رہا ہو۔ آخر اس نے ہوٹل فون کیوں نہیں کیا؟ اس ڈر سے کہ کال ٹریس ہو جائے گی۔ مگر کال کیسے ٹریس ہو سکتی ہے؟ وہ کسی پبلک کال آفس سے فون کر سکتا تھا، ہمیں خبردار کر سکتا تھا کہ ہوٹل سے نکل جائیں۔ اب ہوٹل میں گل اور نازو کیا کریں گی جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم گرفتار ہو گئے؟ مگر انہیں معلوم کیسے ہوگا؟ کون بتائے گا انہیں؟ گیٹ تک آتے آتے میرا ذہن سوالوں میں الجھا رہا۔ پولیس کی کوئی گاڑی مجھے پہلے نظر نہیں آئی تھی، مگر اب سڑک کے پار میں نے ایک جیپ دیکھ لی۔ اے ایس پی اتنا چوکس تھا کہ میں نے جب بھی پلٹ کے دیکھنے کا ارادہ کیا اس نے مجھے خبردار کر دیا، اور میں مجبور ہو گیا کہ اپنے سر کو پاش ہونے سے بچانے کے لیے چپ چاپ اس کی اطاعت کرتا رہوں۔ یہ ساری آخرکار مجھے بچا سکتا تھا۔ اسی سر کا سلامت رہنا جسم کی سلامتی کا ضامن ہو سکتا تھا۔ اے ایس پی نے یقیناً کوئی اشارہ کیا ہوگا کہ جیپ چلی اور سڑک عبور کر کے عین ہمارے سامنے آ رکی۔ میں نے مردہ صورت کے ساتھ غالب کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی پیغام تھا جو حسب حال تھا کہ میاں سکندر بخت گیدڑ کے بارے میں کسی فلسفی نے ایسے ہی تو نہیں بتایا کہ شامت اعمال اسے شہر کی جانب گھیر لاتی ہے۔ ہم بھی خود ادھر نہ آتے، ٹیلی فون پر ہی تصدیق کر لیتے یا گمار کے آنے کا انتظار کرتے تو ایسے پکڑے نہ جاتے۔ صبح اخبار دیکھنے سے معلوم ہو جاتا کہ ڈاکٹر رکمنی پر کیا بیتی، اور ظاہر ہے اس کے بعد یہاں سے بھاگ لیتے۔ اگر ہم تھوڑا سا رک کے صورتحال کا جائزہ لیتے تو یوں منہ اٹھائے اندر نہ جاتے۔ دال میں کچھ کالا تو ہم نے محسوس کر ہی لیا تھا، مگر ہماری چھٹی اس دگا دے گئی تھی جس نے ہمیں خطرے سے آگاہ نہیں کیا۔ دراصل ڈاکٹر رکمنی کا اس قبیلے والوں کے ہاتھوں قتل ہونا اتنا بعید از قیاس تھا کہ ہماری چھٹی اس بھی غافل رہی۔ نتیجہ یہ کہ ہم سیدھے چوہے دان میں چلے گئے اور چوہوں کی طرح پکڑے گئے۔ اگر ہم رکمنی کے قتل پر غیر معمولی رد عمل کا اظہار نہ کرتے اور اس کائیاں پولیس افسر سے نہ بڑھتے تو وہ عام لوگوں کی طرح ہمیں ایک جامپڑ مار کے رخصت کر دیتا۔ خود کو خاص آدمی ثابت کرنا ہی پورا ہوا۔ ہماری اس انجام سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آدمی ترکی میں ہو اور زبان یار نہ سمجھتا ہو تو ترکی تمام شد والا معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم ہندی سے واقف ہوتے تو اس نوٹس کو پڑھتے ہی بھاگ لیتے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جیپ قریب آ کر رک گئی تو اے ایس پی نے مجھے اشارہ کیا، تم چلو اندر، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، ہلنا مت ذرا بھی، ورنہ مجھے گولی مارنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں نے کہا، تمہیں تو کوئی پیدا ہونے سے نہیں روک سکا اور پولیس میں بھرتی ہونے سے نہیں روک سکا، مگر میرا فرض بنتا ہے کہ تم کو ظلم سے روکوں، بکو مت۔ اس نے دھاڑ کر کہا اور مجھے دھکا دیا۔ میں جیپ میں سوار ہو گیا اور آگے جا کر بیٹھ گیا۔ جب غالب جیپ میں چڑھ رہا تھا تو مجھے صورتحال کو اپنے حق میں کرنے کا ایک موقع ملا تھا۔ میں غالب کو واپس دھکیل کر اے ایس پی پر پھینک سکتا تھا اور اسے آف بیلنس کر کے آسانی سے قابو کر سکتا تھا، مگر اس میں مرزا غالب کا شہید ہو جانا لازمی تھا۔ چنانچہ میں نے صبر سے کام لیا اور خود کو قائل کیا کہ ابھی اور بھی مواقع ملیں گے۔ اگر قدرت کو ہمیں بچانا منظور ہوگا تو وہ خود بہانہ فراہم کرے گی، ورنہ ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے، لیکن اتنی بے بسی کے ساتھ حوالات میں بند نہیں ہوں گے۔ جیپ کو چلا کے لانے والے کی صورت ابھی تک میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اے ایس پی نے پولیس کی نفری کا ذکر کیا تھا، مگر یہاں ایک ڈرائیور کے علاوہ وہ خود تھا، تیسرا کوئی نہ تھا، ورنہ اتر کے ضرور آتا۔ یہ ایک پر امید افزا خیال تھا کہ اب اے ایس پی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے گا۔ اگر اس نے ڈرائیو کرنے کو ترجیح دی تو یہ مزید بہتر ہوگا، کیونکہ
ایک پولیس جیپ کا ڈرائیور کسی ASP سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا تو کوئی سال خوردہ کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل۔ ایک نوجوان اور ذہین براہ راست افسر بن کر آنے والے ASP کے مقابلے میں اس سے مقابلہ کرنا یقیناً آسان ہوتا۔ راستے میں کہیں جھٹکا لگے گا یا موڑ آئے گا، ممکن ہے کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے۔ ASP نے بگڑ کے کہا، وشواناتھ، کیا اب میں آگے آ کے تم سے درخواست کروں کہ پیچھے آؤ اور میرے ساتھ بیٹھو؟ وشواناتھ، کسی وشواناتھ نے افسر کو یس سر نہیں کہا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وشواناتھ خود ڈرائیور تھا یا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ ڈرائیور، کیا ہوا اس وشواناتھ کو؟ سو تو نہیں گیا ہے؟ اسے لات مار کے نیچے گرا دو باسٹرڈ کو۔ میں اور غالب جیپ کی درمیانی پارٹیشن سے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، ورنہ میں پتہ چل جاتا کہ ڈرائیور کے علاوہ بھی آگے کوئی بیٹھا ہے تو وہ افسر کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتا اور خود ڈرائیور کیوں خاموش ہے۔ غالباً خود ASP کو بھی یہی بات حیران کر رہی تھی، تاہم وہ پریشان نہیں تھا، اسے پریشان ہونے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ ابھی آخری الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہی ہوئے تھے کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور بھرپور انداز میں اس کی گردن پر پڑا۔ میں نے اس ہاتھ کو پہچان لیا اور چلا کے کہا، نازو۔ ASP کے گرتے ہی نازو سامنے آ گئی، جلدی کرو۔ غالب نے اکلا کے کہا، مگر تم یہاں، اسے اٹھا کے اندر ڈالو مسٹر اکا بکا اینڈ مسٹر بکا، آگے میرے ساتھ وشواناتھ تو نہیں ہے، گل ہے۔ میں نے بھی اس پڑے ہوئے ASP کو اٹھا کے جیپ میں ڈال دیا۔ شاباش، تم نے آج اپنا سہاگ اجڑنے سے بچا لیا۔ نازو، غالب نے کہا، تم واقعی بھوت کی بچی ہو۔ نازو نے کوئی جواب نہیں دیا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ میں نے درمیان میں پڑے ہوئے ASP کو دیکھا، دور نظر سے اوجھل ہوتے ہاسپٹل کو دیکھا اور ایک لمبی گہری سانس لی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا مرزا، یہ تمہارے مستقبل کی شریک حیات بھوت کی بچی ہے، بلکہ خود بھوت ہے، جن ہے۔ غالب نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ اس خراج تحسین کو قبول کیا۔ پتہ نہیں یہ کیسے پہنچ گئی۔ میں نے کہا، پتہ کیوں نہیں، اس نے پیچھا کیا ہوگا ہمارا، کل رات کی بات سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے تمہارا۔ صرف میرا؟ وہ کیسے؟ بھائی ابھی سے اعتبار اٹھ گیا ہے تیرا، بعد میں کیا ہوگا۔ میں نے کہا، شوہر پر بھروسہ نہ ہو بیوی کو تو زندگی ایسے گزرتی ہے کہ بس خدا دشمن کی نہ گزارے۔ آپ نے مروا دیا تھا مجھے، قسم خدا کی میں کبھی جھوٹ نہ بولتا، رابعہ سے سب سچ بتا دیتا کہ کہاں گیا تھا۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر اس وقت وہی بے اعتباری کام آ گئی، اس کی وجہ سے رابعہ کا سہاگ بھی اجڑنے سے بچ گیا۔ غالب بولا، سوال یہ ہے کہ اپنے وشواناتھ جی کہاں گئے؟ نازو نے انہی کی وردی پہن رکھی ہے۔ غالب نے کہا، اس وردی میں تو دو سما نہیں سکتے۔ میں نے کہا، جیسے ایک نیام میں دو تلواریں، میرے پاس ایک تلوار بھی ہوتی تو اس بات پر آپ کا سر بھٹے کی طرح اڑا دیتا۔ غالب نے کہا، سوال یہ ہے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے تو خیر تھانے جا رہے تھے، اب کھانے جا رہے ہیں، ڈنر۔ غالب بولا۔ اسی وقت جیپ رک گئی اور ایک ساتھ گل اور نازو مزی کا خیز الیوں میں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے جو پولیس والوں کی وردی پہنی تھی وہ ان کے سائز سے بہت بڑی تھی۔ تم نے پیچھا کیا تھا ہمارا؟ غالب نے اسے ڈانٹا۔ شکر کرو وقت پر پہنچ گئے، نازو بولی۔ میں نے کہا، قدرت کا کوئی کام مسئلے سے خالی نہیں ہوتا، اب یہی دیکھ لو کہ رات ہم چوری چھپے نہ نکلتے تو تمہارے دل میں شک پیدا نہ ہوتا، اور شک نہ ہوتا تو تمہیں تعاقب کرنے کا خیال نہ آتا۔ مگر تم نے کیسے اندازہ کر لیا کہ دال میں کالا ہے؟ نازو نے کہا، دماغ سے کام لے کر اور عقل سے کام لے کر۔ غالب کہہ کا مار کے انسا اور چپ ہو گیا۔ اب بنستے ہو، کیسی بیگی بلی بنے تھانے جا رہے تھے، ذرا بھی عقل ہوتی تو دیکھ لیتے کہ باہر پولیس کھڑی ہے اور اندر اندھیرا ہے، بھلا ہاسپٹل بھی بند ہوتا ہے کبھی؟ میں نے شرمندگی سے کہا، تم اندر بھی آئی تھی؟ ہاں، دروازے تک گئے تھے، تم ہینڈز اپ کیے کھڑے تھے۔ وشواناتھ جی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ڈاکٹر رکمنی کی مریض ہیں، اور بھی دو عورتیں پوچھ کے جا چکی تھی کچھ دیر پہلے۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ قتل کرنے والے کون تھے؟ نہیں، خود میں نے اندازہ کر لیا کہ وہی ہوں گے جن کے سردار کا قتل ہو گیا تھا، وہ چندو کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ تمہاری ذہانت نے تو مجھے دنگ کر دیا ہے بی بی، میں نے کہا، تم شرلاک ہومز کا زنانہ ایڈیشن ہو۔ وشواناتھ اور جیپ چلانے والا دونوں مارے گئے، حالانکہ میں مارنا نہیں چاہتی تھی انہیں۔ نازو نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ وشواناتھ تو میری توقع سے زیادہ نازک ثابت ہوا۔ ڈرائیور نے مقابلہ کرنے، شور مچانے کی کوشش کی تھی۔ انہیں کہاں چھوڑا ہے؟ میں نے کہا، وہیں ایک کنارے پر ڈال دیا تھا، نازو بولی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، انہیں کسی نے دیکھا بھی تو صبح ہونے سے پہلے نہیں دیکھے گا، اور اس سے پہلے بھی دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وہ کسی کو کیا بتائیں گے، گل نے کہا۔
مگر یہ جو ہمارے ساتھ ہے، میں نے کہا، یہ ہوش میں آتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اب ہمیں فوراً اس ہوٹل سے اپنا سامان اٹھا لینا چاہیے، غالب نے کہا۔ اس واردات کے بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے قبیلے والے ہماری تلاش میں ہوں گے۔ وہ جاہل اور بے وقوف نظر آنے والے لوگ میری توقع سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمار کو ڈھونڈ نکالیں اور کمار کے ذریعے ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کہا، یار اب اتنا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کلکتہ بہت بڑا شہر ہے، یہاں کسی کو پتے کے بغیر تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی کو تلاش کرنا۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے چندو کا پتہ چلا لیا۔ وہ اتفاق، بدقسمتی، کچھ بھی کہہ لو، میں نے کہا۔ ایسا ہی اتفاق ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہاسپٹلوں کی طرح وہ ہوٹلوں میں دیکھنے لگے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے انہیں سردار کے قاتل کی تلاش تھی، وہ اس کو سزا دینا چاہتے تھے۔ ہم سے ان کی کیا دشمنی؟ ہمارا کوئی جرم ہے تو بس اتنا کہ ہم نے ان کے مجرم کی مدد کی اور خود بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے۔ چندو مر گیا۔ یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد وہ واپس لوٹ گئے ہوں گے۔ پھر وہ سونا کیوں مانگ رہے تھے؟ ظاہر ہے ان کی چیز تھی، انہیں حق حاصل تھا مانگنے کا، مگر اس کی خاطر وہ کلکتہ کی خاک چھانتے پھریں، یہ مشکل لگتا ہے مجھے۔ پھر بھی میں اس تجویز سے متفق ہوں، ہمیں بلا تاخیر اس ہوٹل سے نکل جانا چاہیے، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، ہوٹل سے کیوں؟ شہر سے کیوں نہیں؟ ہاں اب کیا مشکل ہے، نازو بولی۔ پہلے ہمارے پاس کوئی شناخت نہیں تھی، مگر ہم اب انڈین نیشنل ہیں، پاسپورٹ کی روح سے۔ پیسہ بھی ہے ہمارے پاس، گل نے کہا۔ ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا، کیا بچوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ صرف پاسپورٹ ملنے سے ہر بھارتی کو دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے کا حق حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے متعلقہ ملک کے سفارت خانے سے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش کو ابھی تک بین الاقوامی سطح پر سفارتی مراعات حاصل نہیں ہوئی، اسے تسلیم کر لینا الگ بات ہے، مگر ابھی تک ان کی کرنسی پاکستانی ہے، پاسپورٹ بھی وہی ہوں گے۔ ہوائی جہاز سے وہاں جانے کے لیے ہمیں پاکستانی سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔ ابھی یہ مسئلہ تو حل کرو۔ نازو نے جیپ کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ جیپ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور تم بھی یہ مودی کا خید وردیاں اتار دو۔ دن کا وقت ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ دیکھ کر ہنستے اور شکوک میں مبتلا ہوتے، غالب نے کہا۔ تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں؟ اس وردی کے نیچے، نازو نے کہا۔ اور وہ دونوں کیا ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے اتنا وقت کہاں تھا ہمارے پاس کہ انہیں اپنے کپڑے پہناتے، نازو نے کہا۔ اور یہ تھا بھی بہت مشکل کام۔ گلو اور نازو نے وردیاں اتار کے جیپ میں ڈال دیں۔ ساری پر پتلون پہننا کوئی آسان کام نہ تھا، چنانچہ جیپ کی اوٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے پھر ساری کو ٹھیک کیا۔ کلکتہ میں بھی بڑے شہروں کی طرح لوگوں کو نظر اٹھا کے کسی کی طرف دیکھنے کی نہ فرصت تھی اور نہ ضرورت۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کسی کا حلیہ بھی تو لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا۔ لوگ ہر قسم کے حلیے میں نظر آتے ہیں، لنگوٹی سے 3 پیس سوٹ تک اور ترکی ٹوپی سے ہیٹ تک۔ وہاں ہر قومیت کے لوگ آباد تھے اور جسے جو میسر آتا تھا وہ بلا تکلف پہن لیتا تھا۔ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی جیپ کو بہت سے لوگوں نے دیکھا اور گزر گئے، بالکل اسی طرح جیسے وہ راستے کے ہر اسٹریٹ لیمپ کو یا ہر گزرنے والی کار کو دیکھتے تھے، مگر دیکھنے کی سمل کا تعلق آنکھوں سے تھا، دماغ سے نہیں۔ اگر گل اور نازو سب کے سامنے ساری پر سے وردی اتار دیتی تب بھی شاید کوئی رک کر نہ پوچھتا کہ یہ کیا چکر ہے۔ ابھی تک میں نے طے نہیں کیا تھا کہ ASP کا کیا کروں۔ اسے مارنا بے مقصد تھا اور بلا ضرورت اس کی جان لینا کوئی بھی منظور نہ کرتا۔ اسے مسلسل بے ہوش رکھنا بھی مشکل تھا اور ایسی کوئی جگہ بھی نہ تھی جہاں اسے قید رکھا جاتا۔ اس موقع پر غالب نے ایک تجویز دی، کیوں نہ ہم اسی کے ساتھ نکل جائیں، اسی جیپ میں؟ میں نے کہا، اسے یرغمال بنا کے؟ ہاں، جیپ اسے ڈرائیو کرنے تھے۔ یہ ہمارے تحفظ کا ضامن بن جائے تو ہم اس کو یہ ضمانت فراہم کر دیں کہ اسے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آنے دیا جائے۔ ایک پولیس افسر ہمیں بارڈر کراس کرا سکتا ہے، اور اگر یہ نہ مانا، میں نے سوچ کے کہا، یہ پھر دیکھیں گے۔ غالب نے کہا، ابھی تو ہم چل کے ہوٹل سے سامان اٹھاتے ہیں اور نکل کھڑے ہوتے ہیں۔